پیرس سے دور وارسائی کے علاقے میں 17ویں صدی کا ایک محل ہے جس کو دیکھنے کے لیے لاکھوں سیاح ہر سال آتے ہیں۔ یہی وہ محل ہے جو فرانس میں آنے والے انقلاب کی وجہ بنا۔ اس محل نے دنیا کی تاریخ کیسے بدل دی، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں حسنہ مظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ایکسپلورر چینل۔ یہ کہانی 300 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ پیرس اس وقت بھی ایک ترقی یافتہ ملک تھا۔ اس کے درمیان میں دریائے سین بہتا تھا۔ یہاں لوگ کشتیوں اور بگیوں میں سفر کرتے تھے۔ اس وقت فرانس کا بادشاہ تھا لوئس 14 اور اس کا وارسائی کے مقام پر ایک بنگلہ تھا جہاں وہ شکار کے وقت رکتا تھا۔ اس نے اس بنگلے کو ایک محل میں تبدیل کرنے کا سوچا۔ اس وقت یونانی کلچر عروج پر تھا۔ محل کی تعمیر کا کام 661 میں ہوا۔ اس محل میں 2000 فوارے، 1.5 لاکھ پودے لگائے گئے اور یہ 700 کمروں پر مشتمل تھا۔ بادشاہ نے اپنے تمام درباریوں اور وزیروں کو بھی اسی محل میں رہنے کا حکم دیا، کیونکہ اگر وہ اس کی نظروں کے سامنے رہیں گے تو بغاوت کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ اس محل میں موجود بادشاہ اور درباری دن رات عیاشیوں میں مصروف تھے اور اس عیاشیوں کا خمیازہ فرانس کے خزانے سے ادا کرنا پڑتا تھا، اور اس خزانے کو بھرنے کے لیے عوام پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگانے پڑتے تھے، اور پھر یہی محل فرانسیسیوں کے لیے ظلم اور جبر کا ایک مجسمہ بن گیا۔ بادشاہ نے غریب عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ بادشاہ 715 میں مر گیا اور پھر لوئس 15 نے حکومت سنبھالی، جو ابھی 5 سال کا تھا۔ حکومتی لوگوں نے جب خزانہ ختم ہوتے دیکھا تو شاہی خزانے کو بھرنے کے لیے شاہی استبل سے گھوڑے بھیج دیے گئے۔ فرانس کے مشہور فلسفی والٹر نے کہا کہ گھوڑے بیچنے کی بجائے اگر شاہی محل سے گدھے نکال دیے جاتے تو زیادہ بہتر تھا۔ حکومت پر اس تنقید کی وجہ سے والٹر کو بستیل کے تہہ خانے میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ کی نااہلیوں کے باوجود بھی عوام بادشاہ کو خدا کا روپ مانتے تھے۔ اس وقت جب فرانس کا خزانہ پہلے ہی خالی ہو چکا تھا، بادشاہ نے ایک نئی حماقت کر دی۔ آسٹریا اور رشیا کی جنگ شروع ہوئی تو فرانس نے آسٹریا کی حمایت میں اس کا ساتھ دیا اور جنگ میں کود گیا۔ جنگ برطانیہ کے ساتھ بھی شروع ہو گئی جو 7 سال تک جاری رہی۔ برطانیہ یہ جنگ جیت گیا اور فرانس کو کینیڈا، امریکہ، ہندوستان اور ویسٹ انڈیز کے علاقوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اب بادشاہ نے جو نیا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے پوتے لوئس 16 کی شادی آسٹریا کی ملکہ ماریا ٹریسا کی بیٹی ماریا انٹونیو سے کر دی۔ 1776 میں لوئس 16 نے حلف اٹھایا اور ماریا انٹونیو ملکہ بن گئی۔ 4 جولائی 1776 امریکیوں نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ فرانس نے اس جنگ میں امریکیوں کا ساتھ دیا کیونکہ وہ بھی اپنی ہار کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ برطانوی فوج کے جرنیل لارڈ کارنوالیس نے 19 اکتوبر 1781 میں ورجینیا کے شہر یارک ٹاؤن میں جنگ آزادی کے ہیرو جارج واشنگٹن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ جنگ جیتنے کی خوشی میں ملکہ نے اپنے بالوں کا سٹائل فرانسیسی جہازوں کی طرز کا بنا لیا۔ اس جنگ میں فرانسیسی خزانے کو بھاری نقصان ہوا جو عوام پر ٹیکس کی صورت میں سامنے آیا۔ عوام میں اب ایک باغی سوچ پیدا ہو چکی تھی اور اس کی وجہ تھا روسو کا فلسفہ، جس میں اس نے کہا تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور ریاست صرف بادشاہ کی ملکیت نہیں ہے۔